میں نے شاعری بھی کی، تنقید بھی لکھتا ہوں، ڈرامے بھی لکھتا ہوں، لیکن اصل میرا جو میدان ہے وہ شاعری ہے، کیونکہ ادب ہی لکھنا ہے، ادب ہی پڑھنا ہے، ادب ہی اوڑھنا بچھونا ہے، زندگی پوری کی پوری ادب سے وابستہ ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ادب میں جو بھی میں نے پڑھا ہے وہ اس کا اظہار جس شکل میں بھی ہو جائے میں اسے جائز سمجھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کہانی بھی لکھ لیتا ہوں، ڈرامہ بھی لکھ دیا، نظمیں بھی لکھی، غزلیں بھی لکھی۔ غرض یہ کہ مطلب یہ کہ جو میرے اندر کی جو کیفیت ہے وہ اظہار کی جو بھی شکل لے کر آ رہی ہے میں اس میں اظہار کرتا ہوں۔ دیکھیے یہاں میں ذرا سا آپ کو کہوں گا، اپنا سوال درست کر لیجیے، اردو ادب کو اہمیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اردو ادب تو ایک خاص ایک زبان جو ہے وہ تو ایک میڈیم ہوتی ہے، زبان میڈیم ہے۔ اردو ادب ہے، انگلش ادب ہے، یا بنگالی ادب ہے، یا ہندی ادب ہے، زبان تو میڈیم ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ انسانی کیفیات اور معاشرے میں ہونے والے جو معاملات ہیں مختلف النوع ان کو کنسیو کر کے انہیں ایک خاص ایسے رنگ میں پیش کرنے کا نام ہے کہ جو شاعر کے یا ادیب کے منہ سے نکلی ہوئی بات یا اس کے قلم سے نکلی ہوئی بات ایک تاریخ کا حصہ بن جائے اور ہر آدمی کو اپنی بات معلوم ہونے لگے۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اردو زبان کی ادب کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ ہر ادب ہوتا ہے اور اس کی کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے ہمارے کہ ادب جو ہے وہ زندگی کی آفاقی قدروں پر گفتگو کرتا ہے، زبان کوئی بھی ہو۔ اب اگر ہم اس کو پرٹیکولر کر دیں اردو کے ساتھ میں، تو ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے، میر ہیں، غالب ہیں، میر انیس ہیں، سودا ہیں، اقبال ہیں، فیض صاحب ہیں، جوش ہیں، ناصر کاظمی ہیں، شکیب جلالی ہیں، مصطفیٰ زیدی ہیں۔ ہمارے عہد میں آ جائیے، عبید اللہ علیم ہیں، سلیم کوثر ہیں، جون ایلیا ہیں۔ غرض یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ادب کو بہت کچھ دیا۔ اسی طرح سے اگر ہم آپ کے ہاں آ جاتے ہیں، اس طرف آ جائیں تو علی سردار جعفری ہیں، کیفی اعظمی صاحب تھے، مجدو سلطان پوری تھے، اختر الایمان صاحب تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر بلا شبہ جن کی تخلیقات جو ہے آپ دنیا کی کسی بھی زبان کے ادب کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ یہ جو تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اس سے اچھی تو کوئی بات کبھی تھی ہی نہیں، اور چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو یا پاکستان کا رہنے والا ہو، خواہش اس کی ہمیشہ سے یہی تھی کہ ہمارے پڑوسی ممالک کے تعلقات آپس میں خوشگوار ہوں۔ اور جب بھی کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو ہر آدمی چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، قانون داں ہو، بزنس مین ہو، کوئی بھی آدمی ہو، وہ اس کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اب رہی بات خصوصیت کے ساتھ شاعر اور ادیب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو یہ بات تو طے ہے کہ جو تخلیق ہوتی ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ تخلیق جو ہے وہ تو بنی نوع انسان کے لیے ہوتی ہے اور وہ پہنچتی رہتی ہے، تعلقات کیسے بھی ہوں۔ تخلیق کا اپنا زور ہوتا ہے، تخلیق کی اپنی لہر ہوتی ہے، وہ ہوا کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح آپ ہوا کو نہیں روک سکتے، تخلیق کے اثر کو بھی آپ نہیں روک سکتے۔ تو حالات جیسے بھی رہے ہوں، ہمارے تعلقات میں نشیب و فراز جیسے بھی آئے ہوں، لیکن یہاں کا ادب کسی نہ کسی طرح سے اپنے پڑھنے والوں تک وہاں پہنچ جاتا ہے، وہاں کا ادب کسی نہ کسی طرح اپنے قاری تک یہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ادب جیسے میں نے کہا کہ وہ تو نوع انسانی کے لیے ہوتا ہے، وہ دنیا میں سفر کرتا ہے، اس کا اس جغرافیائی قطع بریز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اب اگر شعوری کوشش کی بات ہے، اگر شعوری طور پر یہ کہا جائے کہ صاحب شاعر و ادیب کیا اس میں بہتری کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ شاعر و ادیب کو بھی ایک بات کا خیال بہرحال رکھنا چاہیے، یہاں کے ہوں یا وہاں کے ہوں، کہ ہم اپنی تحریروں میں کوئی ایسی متنازع بات نہ آنے دیں کہ جو ہمارے بنتے ہوئے تعلقات میں خرابی کا دوبارہ باعث بنے۔ یہ اس سے بڑا تعاون میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے صاحب، میں اس حق میں نہیں ہوں۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمارا اپنا ایک تشخص ہے، ہم اس میں بڑے خوش ہیں۔ آپ کا ایک اپنا تشخص ہے، ایک آپ کی اپنی چار دیواری ہے، ہماری اپنی چار دیواری ہے۔ ویزا جو ہے وہ ایک اجازت نامہ ہے کہ جیسے آپ کسی بھی پڑوسی کے گھر میں، خواہ وہ آپ کے تعلقات اس سے کتنے ہی عمدہ کیوں نہ ہوں، بغیر دستک دیے داخل نہیں ہو سکتے۔
یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ویزا جو ہے وہ ویزے کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایک دستک ہے آپ کے دروازے پر، ہم آپ کے دروازے پہ دیکھتے ہیں، آپ ہمارے دروازے پہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تشریف لے آئیے، ہم آ جاتے ہیں، ہم کہیں گے تشریف لے آئیے، آپ آ جائیں گے۔ تو یہ تو ایک سسٹم ہے، اس کو رہنا چاہیے، اس سے بڑے فائدے ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ تشخص برقرار رہتا ہے، اور وہ عناصر کہ جو کسی بھی نام پر آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا کسی بھی نام پہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی روک تھام کا بہرحال ایک ذریعہ ضرور ہوتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ ایک باؤنڈری ہے ہماری، وہ ہم اسے جیسے چاہیں، جب دروازہ چاہیں کھولیں، آپ کی باؤنڈری ہے، آپ کو اختیار ہے جب آپ اس کو دروازہ چاہیں کھولیں۔ تو ویزا جو ہے یہ تو بنیادی شرط ہے، اسے رہنا چاہیے۔ دیکھیے صاحب، ہندوستان سے لگاؤ کا مسئلہ تو آسان سی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان بنا، یہیں سے لوگ پاکستان گئے، تو وہ تمام لوگ نہیں گئے، ان کے رشتہ دار بھی یہاں موجود ہیں، ان کے دوست احباب بھی یہاں موجود ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی زبان جو وہ وہاں بولتے ہیں اس کے بولنے والے یہاں موجود ہیں، ان کا جس زبان میں وہ ادب تخلیق کرتے ہیں اس زبان میں یہاں ادب تخلیق ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فطری بات ہے کہ یہاں کا آدمی وہاں جاتا ہے، ہمارے یہاں جاتا ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم یہاں آتے ہیں تو ہماری پذیرائی کی جاتی۔ فکر و عمل کی دھوپ میں شہر کو آئینہ دکھا، فکر و عمل کی دھوپ میں شہر کو آئینہ دکھا، صاحب علم و فن ذرا کوئی تو معجزہ دکھا، صاحب علم و فن ذرا کوئی تو معجزہ دکھا، جب بھی فسانہ جنوں چھیڑے خرد کے سامنے، جب بھی فسانہ جنوں چھیڑے خرد کے سامنے، تاکہ شباب عشق میں دل بھی رکھا ہوا دکھا، جب بھی فسانہ جنوں چھیڑے خرد کے سامنے، تاکہ شباب عشق میں دل بھی رکھا ہوا دکھا، سائے کے ساتھ دھوپ کو رنگ کے ساتھ روپ کو، سائے کے ساتھ دھوپ کو رنگ کے ساتھ روپ کو، مرحلہ وجود میں خود سے ملا جلا دکھا، مرحلہ وجود میں خود سے ملا جلا دکھا، تجھ سے مزاج دوستاں لوگ ہی کیوں کہیں صدا، اپنی رفاقتوں کو تو خود بھی تو آئینہ دکھا، تجھ سے مزاج دوستاں لوگ ہی کیوں کہیں صدا، اپنی رفاقتوں کو تو خود بھی تو آئینہ دکھا، سایہ خوش جمال سے موجہ اتصال سے، سایہ خوش جمال سے موجہ اتصال سے، روشنی وصال سے جسم سجا ہوا دکھا، گرچہ نفی ہو ذات کی پھر تو کمال فن کا ہے، منظر جاں کے شور میں تو اسے بولتا دکھا۔ ایک نظم میں اور پیش کرتا ہوں آپ کے لیے، تماشا اس کا عنوان ہے۔ کتاب زیست کے ہر ایک ورق میں بس یہی تحریر دیکھی ہے، کتاب زیست کے ہر ایک ورق میں بس یہی تحریر دیکھی ہے، اجل کو یاد رکھو زندگی کو قیمتی جانو، کتاب زندگی کے ہر ورق میں بس یہی تحریر دیکھی ہے، اجل کو یاد رکھو زندگی کو قیمتی جانو، مگر میں سوچتا ہوں تو اجل کو یاد رکھ کر زندگی کی جنگ لڑنا، مگر میں سوچتا ہوں تو اجل کو یاد رکھ کر زندگی کی جنگ لڑنا، اس طرح ہے جیسے کوئی پاپیادہ بے سر و سامہ سپاہی، اس طرح ہے جیسے کوئی پاپیادہ بے سر و سامہ سپاہی، دور ویرانے میں روشن ایک دھندلے سے دیے کی آرزو میں، ڈوبتی دھڑکن اکھڑتی سانس لے کر اپنی مطلوبہ زمین پر پاؤں رکھتا ہے، جیسے کوئی پاپیادہ بے سر و سامہ سپاہی، دور ویرانے میں روشن ایک دھندلے سے دیے کی آرزو میں، ڈوبتی دھڑکن اکھڑتی سانس لے کر اپنی مطلوبہ زمین پر پاؤں رکھتا ہے، جہاں اس کی نظر پامالیوں کی بے کراں گھاٹی میں پڑتی ہے، جہاں پر سینکڑوں مفلوج سائے رقص کرتے ہیں، جہاں اس کی نظر پامالیوں کی بے کراں گھاٹی میں پڑتی ہے، جہاں پر سینکڑوں مفلوج سائے رقص کرتے ہیں، جہاں اس کی نظر کے سامنے نیکی کے نازک پاؤں میں زنجیر پہنائی گئی ہے، جہاں اس کی نظر کے سامنے نیکی کے نازک پاؤں میں زنجیر پہنائی گئی ہے، اور جہاں پر سینکڑوں مجذوب دیوانے سواد زندگی سے بے خبر صحرا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، جہاں پر سینکڑوں مجذوب دیوانے سواد زندگی سے بے خبر صحرا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، جہاں رہبانیت کی مجرمانہ بے قراری ساتھ چلتی ہے، ہر ایک جانب عجب دیوانگی طاری ہے، ہر ایک جانب عجب دیوانگی طاری ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ انبوہ ستم
بے آسرا و بے ہنر ہوتے ہوئے بھی کس قدر قدرت کا مالک ہے۔ ہر ایک جانب عجب دیوانگی طاری ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ انبوہ ستم بے آسرا و بے ہنر ہوتے ہوئے بھی کس قدر قدرت کا مالک ہے، کہ جس کو چاہتا ہے رہبری کا تاج دیتا ہے، کہ جس کو چاہتا ہے رہبری کا تاج دیتا ہے، جسے بھی چاہتا ہے بے خطر قدموں تلے پامال کرتا ہے۔